بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی۔ آج ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استھما دمہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دمہ ہے کیا، دمہ کس کو کہتے ہیں۔ ہماری ریسپیریٹری ٹریک کی نالیوں میں سکیڑ اور اس میں رطوبت پھنس جانے کی وجہ سے سانس کا دقت کے ساتھ آنا، سانس کا رک جانا، سانس کا بند ہونا دمہ کہلاتا ہے، استھما کہلاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا طب یونانی میں علاج کیا ہے، اور اس کے لیے جو سٹیرائڈل یا پھر برونکائی ڈائلیٹر استعمال کروائے جاتے ہیں انہیلر کے طور پہ، ان کی کیا حقائق ہیں، اور اس کی جو ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کے کیا حقائق ہیں، اس پہ ہم مکمل بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ دمہ کے اسباب کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، دمہ بچوں، جوان اور بوڑھوں تمام عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، جس کی وجہ بچوں میں وراثتی ہو سکتی ہے، اور جو جوانوں میں 18 سال کی عمر سے زائد لوگوں کو استھما ہوتا ہے، یہ موسٹلی الرجک استھما ہوتا ہے، جو کہ سیزنل ہوتا ہے، کسی خاص موسم میں یا کسی خاص ماحول میں یا کسی خاص چیز کی الرجی کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑوں میں اریٹیشن ہوتی ہے، جس وجہ سے الرجک استھما کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بوڑھوں میں دمہ مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ان میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ان کے پھیپھڑوں میں مختلف الرجنز داخل ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کو استھما کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سٹیرائڈل میڈیسن یا 4-5 ٹائپ کی ویکسینیشنز یا پھر برونکائی ڈائلیٹر انہیلرز کے طور پہ جو مریض کو دیے جاتے ہیں، اس سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے اور مریض کی سانس کی نالیوں کو وقتی طور پر پھیلا دیا جاتا ہے، جو کہ اس کا حقیقی علاج نہیں ہے۔ طب یونانی میں یا پھر نظریہ مفرد اعضاء میں اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ کلاسیفائی اس کو 3 ٹائپس میں کیا گیا ہے: بلغمی دمہ، خشک دمہ اور صفراوی دمہ۔ نظریہ مفرد اعضاء میں اس کو اعصابی دمہ، غدی دمہ اور عضلاتی کے دمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تینوں دمہ کے مختلف علاج ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اعصابی دمہ کی، بلغمی دمہ۔ اس کی تشخیصی علامت یہ ہے کہ مریض کی زبان پہ سفید تہ ہوگی، اس کو کھانسی آئے گی، کثیر بلغم پتلا خارج ہوگا، اور اس بلغم کی وجہ سے ہی اس کو یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ یہ بلغم جب پھیپھڑوں میں پیدا ہونا بند ہو جائے گی اور جو بچی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی مریض کی دمہ کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کے دمہ میں مبتلا لوگ صبح کے وقت تکلیف ان کو زیادہ ہوتی ہے، برسات کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، اور دھند کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، یا ایسے لوگ ساحل سمندر کے قریب چلے جائیں تب ان کو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی ماحول میں موئسچر بڑھے گا تو ان کو تکلیف ہوگی۔ جب ان کا ماحول خشک ہوگا یا کسی خشک جگہ پہ رہیں گے تب ان کو ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ اعصابی دمہ کا علاج جو ہے، اس کے لیے آپ کی سکرین پہ جو نسخہ نظر آ رہا ہے بہت ہی سادہ سا ہے۔ اس میں تخم میتھی 10 گرام ہے، رائی سرخ 20 گرام ہے، کلونجی 20 گرام ہے، اور کاکڑا سنگی 80 گرام ہے۔ اس ریشو کے مطابق اس کو بنا لیں۔ اس کے آپ 3 گرام کی خوراک صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد مریض کو دیں۔ مریض کی تمام بلغمی غذائیں یعنی کہ چاول، ٹھنڈا پانی، کھیر اور دودھ سے بنی چیزیں، دودھ، یہ ساری چیزیں بند کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی چند ایک دن میں اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی، لیکن مکمل ازالہ کے لیے 2 سے 2.5 ماہ یہ دوائی کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو مکمل شفا یابی ہوگی۔ آتی ہے دوسری ٹائپ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صفراوی دمہ طب یونانی میں کہا جاتا ہے۔ اس کو نظریہ مفرد اعضاء میں غدی دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ غدی دمہ کا علاج جو ہے، جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ مریض کو پیلے رنگ کا گاڑھا لیس دار بلغم کثیر مقدار میں آتا ہوگا،
اور یہ بلغم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مریض کو گاڑھے پیلے رنگ کی بلغم آتی ہے، مریض کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، مریض کا چہرے کی رنگت انتہائی زرد ہو جاتی ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، زبان سرخ ہو جاتی ہے، اور مریض دن بدن نحیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب پیلا آتا ہے۔ اس کے علاج میں احتیاط کریں، سب سے پہلے بلغم کو پتلا کریں، پھر بلغم کو خارج کرواتے جائیں، انشاءاللہ تعالی مریض اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ صفراوی دمہ کے علاج کے لیے جو ہم دوا دیتے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ نسخہ ہے، جس میں ہے ریوند خطائی، سہاگا بریاں اور ملٹھی۔ یہ 3 چیزیں ہم وزن لے لیں، اس کو شربت بنفشہ کے ساتھ 5 چمچ شربت بنفشہ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ اس کی 2 گرام کی خوراک صبح و شام دیں، انشاءاللہ تعالی چند ایک دن میں بلغم پتلا ہو کے خارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو ایپیتھیلیل ٹیشو میوکس میمبرین کی سوزش تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور مریض کو اس سے مکمل صحت یابی مل جائے گی۔ آتے ہیں تیسری قسم کے دمہ کی طرف۔ تیسری قسم کا دمہ عضلاتی دمہ کہتے ہیں، اس کو ہم یبوست والا دمہ کہتے ہیں، اس کو تیزابیت والا دمہ کہتے ہیں۔ یہ بوڑھوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جسم میں رطوبتوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی جو علامات ہیں، بلغم سبز رنگ کا انتہائی گاڑھا گم کے جیسا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مریض کو گلے سے نکالنے میں بھی دقت رہتی ہے۔ ایسے مریضوں کو اکثر قبض رہتی ہے، پیٹ میں گیس رہتا ہے، رنگ ان کا سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی تو بہت زیادہ گہرے سیاہ رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، جسم میں دردیں رہتی ہیں۔ یہ اس کی چند ایک تشخیصی علامتیں تھیں۔ اس کے علاج کے لیے جو طب یونانی میں دوا دی جاتی ہے وہ آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ سادہ سا نسخہ ہے، جس میں اجوائن دیسی ہے 10 گرام، رائی سرخ ہے 10 گرام، اور کشتہ بارہ سنگا ہے 20 گرام۔ ان کو آپ اچھی طرح باریک کر لیجئے۔ اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح و شام ایک ایک کیپسول دیتے جائیں۔ اس سے میسکولر ٹیشوز کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی، بلغم آسانی سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھیپھڑے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ 2-3 ماہ اس کا مسلسل استعمال کروائیں، مریض کی رنگت بھی بدل جائے گی، اور اس تکلیف سے مریض کو مکمل طور پہ صحت یابی مل جائے گی۔ یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی مریض کو ایک دم سے انہیلر نہ چھڑوائیں، کیونکہ اگر وہ شخص 10-12 سال سے یا 5-6 سال سے کچھ عرصہ سے انہیلر لے رہا ہے، یا پھر وہ وینٹولین جو کہ برونکائی ڈائلیٹر کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں دوائیں، ایسی دوائیں ایڈیکیٹلی یوز کرنے والی ہوتی ہیں، ان دواؤں کو ایک دم سے چھڑوانا مریض کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ ان دواؤں کو ایک دم چھڑوانے سے مریض کی تکلیف کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ ان دواؤں کو آہستہ آہستہ کم کروائیں، نہ کہ ایک دم سے چھڑوائیں، اور ساتھ یہ دوائیں شروع کروائیں۔ زیادہ سے زیادہ بھی 3 ماہ کا علاج ہے اس کا، اور یہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔